اور عزیز نوجوانوں، موت اٹل حقیقت ہے اور مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ کیسی اٹل حقیقت ہے؟ فرمایا کہ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اور اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو قوت و بازو کے ذریعے سے، جین کی محنت کے ذریعے سے اور طاقت کے بلبوتے پر اگر ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی، اور اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لگتے جگر کو مرنے دی۔ لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا فرمایا ایک دھوکے کا گھر ہے، صرف دھوکہ نہیں، دھوکے کا گھر ہے۔ کئی لوگ اچھے عقل مند، سمجھدار، صلاحیت والے لوگ یہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس کی محبت میں آ جاتے ہیں اور دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگا دے دیتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو اپنے دل میں جگا دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک دو برائی نہیں، تمام برائیوں کی جڑ۔ دنیا کی محبت آئی، قرآن شریف پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تسبیحات پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا دل نہیں چاہتا، گشتوں میں جڑنے کا دل نہیں چاہتا، ملاقاتوں میں جانے کا دل نہیں چاہتا۔ آخرت کی تیاری سے انسان بے فکر ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی فکر سوار ہے تو آخرت کے بارے میں بے فکر ہے، اور جس کے اوپر آخرت کی فکر سوار ہوتی ہے اللہ اس کو دنیا کے ٹینشنوں سے بے فکر فرما دیتا ہے۔ کیونکہ تین باتیں ایسی ہیں جیسی کہ پتھر پر لوہے کی لکیر۔ سب سے پہلی چیز جو فرمایا کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے، صرف ایمان والا نہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ میری دنیا سنوار دے، اور ایمان والے کی سوچ کہ اللہ دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی سنوارے، یہ ایمان والے کی سوچ، ایمان والے کی چاہت، ایمان والے کی تمنا کہ اللہ میرا یہ جہان بھی سنوار دے، اللہ میرا وہ جہان بھی سنوار دے، دنیا میں اللہ مجھے چین، سکون، اطمینان اور امن و امان اور عافیت عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو لائف آنے والی ہے، جو لامحدود زندگی آنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، وہ ایسی زندگی جس کا کوئی اینڈ نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، وہ جو زندگی آنے والی ہے اللہ میری وہ بھی سنوار دے۔ یہ کس کی چاہت؟ فرمایا کہ ایمان والے کی چاہت۔ اچھا کوئی عمل ہے، کوئی وظیفہ ہے کہ جس سے دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے؟ فرمایا ہاں۔ وہ کیا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دو جہاں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے تو ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام۔
صلی اللہ علیہ وسلم. کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار. شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے تو حد ہی کر دی. فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. انسان جب کہیں سفر کرتا ہے تو بورڈ آتا ہے، تو اس کو احمد آباد جانا ہے تو بورڈ آتا ہے کہ ابھی سورت اتنے کلومیٹر پر، پھر سیدھے جاؤ تو بھروچ آئے گا، پھر بروڑا آئے گا، پھر احمد آباد آئے گا. اور انسان وہ لائن دوری دیکھ کر چلتا ہے تو منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو جنت تک پہنچنے کے لیے کوئی بورڈ، کوئی راستہ. فرمایا ہاں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. انسان جہاں سے بھی آئے حضور کی گلی سے گزرے بغیر اللہ تک نہیں پہنچے. اس کو ہمارے نبی علیہ السلام کی نقل اتارنی ہے. یہ فرمان خدا ہے موٹوار والو، یہ فرمان خدا ہے لوگوں، غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، جو حضور کا نہ ہو وہاں تک وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام جن کے صدقے میں اللہ نے ساری دنیا کا نظام چلایا، جن کے صدقے میں اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بچھایا، پہاڑوں کا، سمندروں کا، ہواؤں کا نظام چلایا، 18,000 قسم کی مخلوقات کو بنایا، فضاؤں میں پرندوں کو اڑایا، اور اتنا بڑا اور اتنا وسیع اور اتنا کشادہ آسمان جس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا، جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، اتنا بڑا آسمان، اور وہ بھی بغیر ستون کے، بغیر پلر کے. اگر بغیر ستون کے ایک جھوپڑا نہیں بنتا، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنانے والا کون؟ فرمایا کہ اللہ. کیوں بنایا؟ فرمایا تاجدار مدینہ کے صدقے میں بنایا. اور ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے؟ اللہ نے کون سے مہینے کا انتخاب فرمایا؟ فرمایا کہ ربیع الاول کا مہینہ. تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے وہ ربیع الاول کے مہینے میں لائے. تو سوال ہوتا ہے کہ اس مہینے میں مومن کے دل میں خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ تو کہا بالکل ہونی چاہیے. خوشی کا ہونا ایک الگ چیز ہے اور بدعت کا کرنا ایک الگ چیز ہے. خوشی کا ہونا تو فطری چیز ہے. ارے ایمان والوں کو خوشی نہ ہو، مسلمانوں کو خوشی نہ ہو کہ یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے کیسا انتخاب فرمایا 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اور ہمارے نبی علیہ السلام جو دنیا سے تشریف لے گئے وہ بھی اسی مبارک مہینے میں تشریف لے گئے. یہ وہ حساب سے بڑا اہم مہینہ ہے. ہمارے علماء کرام نے اس پر بڑی ہمیں توجہ دلائی ہے کہ ہمارے دل میں اس کی ایک عظمت اور اس کی قدردانی اور اس کی محبت ہونی چاہیے. ہاں شرک و بدعات سے جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، جو غلط رسومات ہے، اس سے ہمیں 100% بچنا چاہیے. تو اب ہم کیا کریں اس مبارک مہینے میں؟ ہم کیا نیت کریں؟ فرمایا ایک نیت تو یہ کریں کہ انشاءاللہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں گے اور موت تک کریں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. درود شریف بڑی اہم چیز ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. تمام اللہ والوں کا متفقہ وظیفہ، چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء عظام ہو، محدثین ہو، مشائخین ہو، فقہا ہو، صاحب نسبت اکابرین ہو. ہمارے اکابرین نے بھی جو 3 تسبیحات بتائی صبح و شام کی، اس میں بطور خاص ایک تسبیح درود شریف کی بتائی کہ صبح ایک تسبیح درود شریف کی، شام ایک تسبیح درود شریف کی. اب سوال ہوتا ہے کہ یہ 3 تسبیح کافی ہو گئی؟ فرمایا نا، یہ تو عادت ڈالنے کے لیے تاکہ بندہ ذکرن کثیرہ تک پہنچ جائے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے والا بن جائے. انسان جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے
تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، اور جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، اس نے یہ گناہ کیا۔ ایک عمل ایسا ہے کہ بندہ جب وہ عمل کرتا ہے تو دونوں فرشتے مشغول ہو جائیں، دونوں فرشتے، نیکی لکھنے والا بھی گناہ لکھنے والا بھی۔ وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ درود شریف۔ بندے نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں فرشتے مشغول۔ کیسے مشغول ہو گئے؟ نیکی لکھنے والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دونوں فرشتوں کو مشغول کر دیا، اتنا اہم عمل۔ ماضی قریب میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا، روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے۔ ہمارے ایک دعوت و تبلیغ کے ایک ذمہ دار ساتھی مرکز پر جماعت آتی تھی، اکثر لے کر بیٹھتے تھے، جوانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے گھر والوں نے بتایا روزانہ 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے، 5,000 مرتبہ۔ ابھی سلواس جانا ہوا کچھ دن پہلے، ایک چچا سے ملاقات ہوئی، 55-60 سال کی عمر، ایک دم رونے جیسے ہو گئے۔ درود شریف پر سے کچھ بات ہوئی تھی تو رونے جیسے ہو گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے میرے لیے دعا کر۔ کیا دعا کریں؟ پچھلے 10 سال سے 30,000 مرتبہ درود شریف پابندی سے پڑھتا، بہت سی مرتبہ 50,000 تک بھی ہو گئے۔ اب ایک دلی چاہت ہے، آخری عمر ہے، اب دنیا سے چلے جائیں کچھ پتہ نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کر دینا کہ اللہ مجھے 50,000 سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تو میں بس کیا بتاؤں آپ کو، 8-10 سال پہلے حج میں جانے کا اتفاق ہوا تو تقریباً حرم شریف میں تھا، دل کی کیفیت عجیب ہو گئی، سوچا کہ میں کچھ آخرت کی تیاری کروں، اپنے اللہ کو راضی کروں، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے اللہ سے دعا کر کہ اللہ درود شریف کی محبت آپ میرے دل میں ڈال دیجیے اور مجھے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ وہ دن آج کی گھڑی دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی یہ ذمہ داریوں کے ساتھ صبح میں تہجد میں اٹھتا ہوں اور یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی والی ڈیجیٹل تسبیح ہوتی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت کی زبان سے پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ 8 یا 10 سال کا عرصہ ہوا، 30,000 سے کم نہیں ہوئے، کئی مرتبہ 50,000 تک ہو جاتے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 50,000 سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا چچا آپ دعا کرو اللہ ہمیں اتنا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ جو نوساری کے ساتھی آئے ہوئے تھے، میں نے کہا دیکھو ان سے ملاقات کرو، یہ لوگ ہیں کہ آخرت سامنے، کہ مجھے مرنا ہے، موت برحق ہے، مگر کفن کے ملنے میں شک ہے۔ جب انسان کے سامنے اپنی موت ہوتی ہے، دنیا سے جانا اس کے سامنے ہوتا ہے کہ ایک وہ دن آنے والا ہے کہ مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا اور میرا انتقال ہوگا اور میری جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی اور مجھے قبرستان لے جایا جائے گا اور میری قبر جو ہے وہ کھودی ہوئی ہوگی اور اس کے قریب میرا جنازہ رکھا جائے گا۔ کچھ لوگ قبر کے اندر اتریں گے، پھر یہ کہا جائے گا کہ مرحوم کو لاؤ۔ ارے پوری زندگی تو نام کمانے میں گزار دی کہ میرا نام ہو جائے، ارے نام کیا ہوتا؟ ابھی تو انتقال کے بعد مرحوم کے نام سے پکارا گیا، پوری زندگی اس میں گزار دی کہ میرا اچھے کپڑے ہو جائے، اچھا لباس ہو جائے، ہر چیز برانڈیڈ ہو جائے۔ ارے ہر چیز برانڈیڈ کیا ہوتی؟ ابھی انتقال ہوا اور اپنے جو کپڑے تھے وہ بھی اس کے کپڑے اتار لیے گئے اور اسے کفن پہنا دیا گیا اور پوری زندگی اس فکر میں گزار دی کہ میرا مکان بہتر ہو جائے، شاندار ہو جائے تاکہ اچھی طرح رہ سکوں۔ ارے مکان تو ایسے ہی دھرا کا دھرا رہ گیا اور قبر جو ہے اب اس کا مکان بن گیا۔ بطور خاص انسان 3 چیزوں کے خاطر اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے کہ میرا نام ہو جائے۔ نام تو کیا ہو، انتقال کے بعد مرحوم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرا لباس اچھا ہو، اس کا لباس بدل کر کفن پہنا دیا جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے میرا مکان اچھا ہو۔ ارے مکان تو کیا اچھا ہوتا، اس کو ایک دن قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے۔ جب بندے کے سامنے موت ہوتی ہے پھر وہ سوچتا ہے مجھے اب تیاری کرنی ہے۔ جب حج میں جانا ہو اور طے ہو جائے تو پھر تیاری کرتا ہے 1 مہینے پہلے سے، یہ کپڑے لینے ہیں، یہ کام ہے، یہ بیگ لینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ سفر کتنے دن کا؟ فرمایا 40 دن کا۔ اور تیاری تو کا مہینے پہلے سے، خوشی تو کا مہینے پہلے سے۔ بھئی کیا کریں گے وہاں؟ تو کہا آپ کیا سوال پوچھتے ہو، اللہ کے گھر کو دیکھیں گے، حضور کے روزے کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے،
गुंबद खजरा को देखेंगे, वो बदर का मैदान देखेंगे, वो उहुद का वो पहाड़ देखेंगे, और वो जन्नतुल बकी के पुरकैफ नज़ारे, और वो मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने की वो खुशी कि अब मदीना मुनव्वरा 100 किलोमीटर है, अब 50 किलोमीटर है, और फिर वो मदीना मुनव्वरा में दाखिला और पूरे बस वालों का एक मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का पढ़ना, और किसी का कहीं से आवाज का देना कि ये मस्जिद कुबा आ रही है, कोई कहता है देखो ये मस्जिद क़िबलतैन नजर आ रही है, कोई कहता है ये देखो मस्जिद गमामा नजर आ रही है, कोई कहता है वो देखो वो मस्जिद नबवी के मीनारे नजर आ रहे हैं, और फिर जब गुंबद खजरा नजर आता है हर एक की जुबान खामोश और अक्सरों की आंखों में आंसू। अल्लाह आपने मुझे कहाँ पहुंचा दिया, मैं कहाँ आ गया। मेरे अजीजों, जब वहां जाने की इतनी खुशी होती है, बैतुल्लाह शरीफ देखने की, हुजूर के रोजे को देखने की, तो एक ईमान वाला अगर उसमें वो ईमान हो और अच्छे अमाल हो, फिर वो जब दुनिया से जाएगा और अब बैतुल्लाह को नहीं, जिसने बैतुल्लाह जो अल्लाह का घर है वो अल्लाह को देखेगा, अब वो हुजूर के रोजे को नहीं बल्कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम का दीदार करेगा, तो उस सफर की बंदे को कितनी खुशी होनी चाहिए। लेकिन खुशी कब होगी? जब तैयारी की हुई होगी। खुशी कब होगी? जब तैयारी की होगी, जब इसके बारे में मेहनत की होगी, जब कोशिश की होगी, जब आखिरत के बन जाए, इसके लिए कुर्बानियां दी होगी कि मेरी भी आखिरत बन जाए, मेरी बस्ती में रहने वाले हर फर्द की आखिरत बन जाए, पूरी दुनिया में जितने ईमान वाले सबकी आखिरत बन जाए, और एक बहुत बड़ा तबका दुनिया से वो बगैर कलमे के जा रहा है और ये यहाँ बैठ के रो रहा है, तड़प रहा है कि अल्लाह हर फर्द बशर और हर फर्द जिन को और उनकी कयामत तक के आने वाली नस्लों को ए अल्लाह आप हिदायत की दौलत से माला माल फरमा। मेरे अजीजों, हज का सफर तैयारी 1 महीने पहले, तफरीह के लिए जाना है 5 दिन, तैयारी 5-6 दिन पहले, तो ये तो इतना लंबा सफर और हमेशा की लाइफ, अब दोबारा लौट के कभी नहीं आना, और उस सफर के लिए बंदे के पास कोई तैयारी नहीं, कोई सोच नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, उसका कोई इरादा नहीं। 2 आदमी यहाँ से दुबई के लिए जाते हैं, तो दोनों के जाने में बहुत फर्क है। एक आदमी है जो बेचारा मजदूरी करता है, किसी से कर्जा लिया और अब दुबई जा रहा है, दुबई में यहाँ से जा रहा है, उसको खुशी कोई नहीं। भाई आप तो एक अच्छी जगह घूमने की जगह पर जा रहे हो तो आपको खुशी नहीं? कहता है ना खुशी नहीं। वजह? कहता है वहां जाके क्या करना मुझे पता ही नहीं, मैं तो उतरूंगा, पता नहीं कौन सी टैक्सी मिलेगी, कहाँ जाऊंगा, कहाँ मुझे नौकरी मिलेगी, मैं तो यहाँ लोगों के पास 1-1.5 लाख रुपया कर्जा लेके जा रहा हूँ। तो ये दुबई जा रहा है परेशानी के साथ, टेंशन के साथ, क्या पता अच्छा सेट मिलेगा या नहीं, क्या पता अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं, क्या पता कोई आसान काम मिलेगा या नहीं, क्या पता मैं यहाँ सेट हो पाऊंगा नहीं या नहीं, कि पूरी फिक्रों के साथ। एक तो इसका सफर है, और एक दूसरा बंदा है दुबई में, उसकी ऑफिस है, उसका शोरूम है, उसका बंगला है, और ये एकदम खुशखुशाल जा रहा है, इसके घर की इनोवा है। भाई कहाँ जा रहे हो? सबसे मुलाकात कर रहे हैं, बहुत खुश है। हाँ तो दुबई जाऊंगा, वहां तो मुझे गाड़ी लेने के लिए आ जाएगी, मेरा अपना खुद का बंगला है और मेरी तो दुकान है, वहां जाके हिसाब करना है और जरा घूमना है और पैसे लेके आना है। आप मुझे बताओ दोनों के जाने में कितना बड़ा फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क। एक वो शख्स जो बगैर तैयारी के जाएगा अल्लाह के पास, उसके जाने में बहुत फर्क है, और एक वो शख्स जो तैयारी के साथ जाए, मेहनत करके जाए, नमाजें पढ़ के जाए, अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो जाए, उसकी फिक्रें करके जाए, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम का वो रोना और वो उम्मत के खातिर तड़पना, और हुजूर की उम्मत के खातिर ये भी तड़प करके जाए, बेचैन हो करके जाए, और रातों को गरम गरम आंसू बहा करके जाए। मदीना मुनव्वरा में फजर की नमाज के बाद एक बुजुर्ग का बयान होता है, अक्सर वो ये शेर पढ़ते हैं कि फिक्र नबी जिसके सीने में है, फिक्र नबी जिसके सीने में है वो मदीने में न होकर भी मदीने में, जिसके पास हुजूर वाली फिक्र, हुजूर वाला दर्द, हुजूर वाला गम, कैसे सब कामयाब हो जाए, कैसे सबका कनेक्शन मस्जिद से जुड़ जाए, कैसे सबका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत हो जाए, मेरा ताल्लुक भी मजबूत हो जाए, सबका ताल्लुक मजबूत हो जाए, मैं भी अल्लाह अल्लाह करने वाला हो जाऊं, सारे अल्लाह अल्लाह करने वाले हो जाए। मेरा अजीजों, फिक्र नबी जिसके सीने में है वो मदीने में न होकर भी मदीने में है, और फिक्र नबी जिसके सीने में नहीं है वो तो मदीने में होकर भी मदीने में नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये फिक्र अता फरमाए, ये फिक्र अल्लाह से मांगनी है। अभी एक बुजुर्ग आए,
5-6 दिन पहले मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हजरत ये उम्मत की फिक्र, उम्मत का दर्द, उम्मत का गम, आप मुझे बताएं ये आएगा कैसे? ये तो हर ईमान वाला चाहता है कि हमारे नबी को उम्मत की फिक्र, अब नबी के नक्शे कदम पर चलने से जन्नत मिलती है। आप अंदाजा लगाएं, अबू जहल के पास बकौल अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के हमारे नबी अलैहिस्सलाम 3000 मरतबा तशरीफ ले। कितनी मरतबा? 3000 मरतबा। फिर भी उसके मुकद्दर में ईमान नहीं था। हिदायत हमारे हाथ में नहीं, ईमान हमारे हाथ में नहीं, हमारे बस में मेहनत है, कोशिश है, नतीजा किसके हाथ में? फरमाया नतीजा अल्लाह के हाथ में। आप देखो अक्सर सहाबा न्यू मुस्लिम है, पहले गैर मुस्लिम थे, बाद में ईमान लाए, ऐसे ईमान ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु कौन? फरमाया न्यू मुस्लिम, पहले मुसलमान थे तो कहा ना। हजरत उमर तो कहा न्यू मुस्लिम। अरे कैसे दुश्मन, पहले मुसलमानों के, इस्लाम के, कि जब बात आई तो खड़े हो गए कि मोहम्मद जो है ना, नऊजुबिल्लाह में उसका सर कलम कर दूंगा। यानी कि इनकी बरकत से लोग ईमान में आ रहे हैं, इस्लाम में आ रहे हैं, मैं इन्हीं का किस्सा तमाम कर दूं, न रहे पास न बजे बांसुरी। और ये जब खड़े हुए इस इरादे के साथ, पूरे कुफ्फार मक्का जो थे उनमें खुशियों की लहर दौड़ गई कि उमर ताकतवर, उमर पहलवान, उमर मजबूत, उमर का रौब, उमर का दबदबा, और उमर जो कहता है वो कर गुजरता है। सब समझे नऊजुबिल्लाह कि अब इस्लाम का खात्मा हो। और हजरत उमर जो थे वो पक्के इरादे से खुली तलवार लेकर, इसको नंगी तलवार कहते हैं, मयान में से निकाल कर, और पक्के इरादे से, इससे ज्यादा भी कोई इस्लाम से दुश्मनी होगी। खिलाफ नहीं बोल रहे हमारे नबी के, सिर्फ गुस्ताखी नहीं कर रहे, वो तो पूरा मामला ही खत्म करना चाह रहे हैं इस इरादे के साथ। नीचे उमर का इरादा कुछ और है और ऊपर अल्लाह का उमर के साथ इरादा कुछ और। मेरा अजीजों, बहुत सी मरतबा नीचे वाले का इरादा कुछ और होता है और ऊपर अल्लाह का उनके साथ इरादा कुछ और होता है। फिर क्या होता है? अरे हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, ईमान ले आते हैं, और कितना ऊंचा मर्तबा। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, होगा नहीं, होता तो उमर होता। इतना ऊंचा मर्तबा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का रौब कि उमर तू जिस गली से गुजरता है शैतान भी उस गली से भाग जाता है। ऐसा रौब, ऐसा दबदबा। तो पहले क्या थे? फरमाया कि गैर मुस्लिम थे, और कितनी सख्त मुखालफत और कैसी सख्त दुश्मनी। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम की दुआ, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तवज्जो, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की फिक्र, और कुछ लोग पहले ही तो दुआ की थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा अजीजों, हम भी अगर दुआ करेंगे, तड़पेंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, पता नहीं हम कहाँ मेहनत करेंगे और अल्लाह कहाँ वालों को हिदायत अता फरमाए। तो ये सब कब होगा? जब मौत याद होगी, जब अपना मरना याद होगा कि मुझे इस दुनिया से जाना है। किसी को फरमाया कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत। मौत तो आकर रहेगी, मौत से किसी को छुटकारा नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मोटवाड़ में 150 साल पहले वाला कोई है? अभी कोई है जिसकी उम्र 150 साल की हुई हो? तो वो चचा से आप मेरी भी मुलाकात कराओ। भाई पूरे मोटवाड़ में कोई है? पूरे नवसारी में, पूरे गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कि ये चचा 155 साल के हो है कोई? तो कहाँ चले गए ये सब? उस वक्त दुनिया नहीं थी तो कहा थी, ये निजाम नहीं था तो कहा था। वो सब लोग थे, एक भी नहीं उसमें से, तो कहा एक भी नहीं। तो ये दुनिया का निजाम आगे चला अगर 100-150 साल, तो हम में से कोई होगा? अरे हम भी जाएंगे, हमारी फैमिली का भी इंतकाल होगा, हमारे बच्चों का भी इंतकाल होगा, और हम सबको अल्लाह के पास जाना है। 200 साल पहले वाले कहाँ हैं? 300 साल पहले वाले कहाँ हैं? 400 साल पहले वाले वकील कहाँ? 500 साल पहले वाले इंजीनियर कहाँ? 600 साल पहले वाले प्रोफेसर कहाँ? 700 साल पहले वाले वकला कहाँ? 800 साल पहले वाले उलमा कहाँ? 900 साल पहले वाले अल्लाह वाले कहाँ? 1000 साल पहले वाले कहाँ? 1100 साल पहले वाले कहाँ? तबे ताबिईन कहाँ? ताबिईन कहाँ? सारे सहाबा कहाँ? जिस मौत ने हमारे नबी को न छोड़ा वो मौत मुझे और आपको क्या छोड़ा?
بھئی یہاں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کتنے کو اس دنیا سے جانا ہے؟ ہم میں سے کس کا انتقال ہوگا؟ کوئی ہے جو یہ کہتا ہو کہ میرا انتقال ہونے والا ہے؟ کسی کا نہیں ہوگا؟ ہاتھوں کا تھوڑا ایسا اوپر کا دکھاؤ تاکہ دل سے دنیا کی محبت نکلے. میں جانا ہے نا ہم سب کو. لیکن ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت، ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت، جہاں میں ہر سو عبرت کے نمونے، ہر جگہ عبرت کا سامان ہے. ہر گھر تقریباً یہ بتا رہا ہے کہ اس کے بنانے والا دنیا سے چلا گیا. بازار کی دکانیں بتا رہی ہے کہ اس کے بنانے والا دنیا سے چلا گیا. یہ مسجدیں بنا رہی ہے کہ بتا رہی ہے کہ اس میں بنیادی محنت کرنے والے یہ دنیا سے چلے گئے. کہیں اس میں سجدے کرنے والے یہ دنیا سے چلے گئے. جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے. پھر مجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ کہا کہ مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. تیرے سامنے دنیا کی رونق، دنیا کی بہاریں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی مجلسیں، یہ دنیا کے قمقمیں اور یہ دوستوں کی کمپنیاں اور یہ پیسے کی ریل پین اور یہ دنیا کی چمک دمک، جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو محل معمور تھے اب ہے وہ سونے. ذرا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے. پہلے بچپن میں تجھے برسوں کھلایا، بچپنا تو کھیل کود میں گزر گیا. پچھلی زندگی دیکھو 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی، ایک خواب جیسی لگتی ہے. اسکول گئے تھے یاد ہے؟ فرمایا خواب لگتا ہے. ٹیوشن گئے تھے یاد ہے؟ فرمایا خواب لگتا ہے. مکتب گئے تھے یاد ہے؟ فرمایا خواب لگتا ہے. زندگی بھی گزر جائے گی، پوری زندگی ایک خواب جیسی لگے گی. تو بچپنا تو کھیل کود میں گزر گیا. پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا. سوچا تھا کہ جوانی اللہ پر فدا کریں گے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملا کرتی. ماں زندگی میں ایک مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی. باپ زندگی میں ایک مرتبہ ملتا ہے، دوبارہ نہیں ملتا. جوانی یہ زندگی میں ایک مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی. انسان سوچتا ہے کہ بعد میں آخرت کی تیاری کروں گا، بعد میں گشتوں میں جڑوں گا، بعد میں ملاقاتوں میں جاؤں گا، بعد میں قربانی دوں گا، بعد میں اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں گا، بعد میں اللہ والوں کی صحبت میں جاؤں گا، دین کے شعبوں سے بعد میں فائدہ اٹھاؤں گا. بات کرتے کرتے کئیوں کے جنازے اٹھ گئے اور قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے. بڑھاپا آیا ہی نہیں اور جوانی میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ہم نے اپنی آنکھوں سے بچوں کے جنازے بھی دیکھے، جوانوں کے بھی دیکھے، بڑی عمر والوں کے بھی دیکھے. سب کو اپنا ڈیٹ آف برتھ تو معلوم ہے لیکن ڈیٹ کا وقت کسی کو معلوم نہیں. بھائی ڈیٹ آف برتھ آپ کب دنیا میں تشریف لائے، کتنے سال ہوئے؟ کہا مجھے 30 سال ہوئے، کسی کی 91، 90، 80، کوئی 70 میں آیا، کوئی 75 میں آیا. بھائی ڈیٹ کا وقت کب ہے؟ تو کہا ڈیٹ کا وقت کسی کو معلوم نہیں. دنیا میں آنے میں تو ترتیب ہے، پر دادا بڑے، پھر دادا، پھر ابا، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں. کہ دادا پہلے جائیں گے پوتا پہلے جائے گا، کہ وہ پتا نہیں. دادی پہلے جائے گی پوتی پہلے جائے گی، کہ وہ پتا نہیں. نانا پہلے جائیں گے نواسا پہلے جائے گا، فرمایا وہ پتا نہیں، لیکن جائیں گے دونوں. ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے، ہمارے بچوں کو جانا ہے، ہماری فیملی کو جانا ہے. کوئی پہلے کوئی بعد میں، یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے، یہ دنیا کی ایک ترتیب ہے. ارے قبرستان جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے، تمہاری بھی مغفرت فرمائے. انتم سلفنا، انتم سلفنا، بس اتنا ہے، تم پہلے چلے گئے. وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، اور بالکل ہم تمہارے نقش قدم پر ہے، اب آنے کی تیاری ہے اور آئیے ہم بھی. ایسا نہیں تم گئے قبرستان میں صرف سناٹا تمہارا ہی نہیں، ہم بھی آئی رہے تمہارے نقش قدم پر ہے. ہر دن، ہر گھڑی، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر دن زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، ہر شام زندگی کی ایک شام کم ہو رہی ہے، ہر سال زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے. بالکل ہم تمہارے نقش قدم پر ہے. ارے قبرستان میں سلام کے بعد یہ پڑھا جا رہا ہے، یہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم.
अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर व नहनु बिल अथर। लेकिन अजीब बात है, जितनी जिंदगी बढ़ती है, जितनी जो है उम्र गुजरती जाती है, दुनिया की मोहब्बत को दिल में जवान होती जाती है। अक्सर जवान लोग हैं मेरे अजीजों, जो इबादत का बेहतरीन वक्त जो है वो जवानी है कि जवानी अल्लाह पर फिदा करनी चाहिए। कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं। जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं। इंसान जो जवानी में मेहनत कर सकता है, जो हाथ पैर मार सकता है, अल्लाह के दीन को जो पानी पहुंचा सकता है। खेती को क्या चाहिए? फरमाया कि पानी चाहिए। अल्लाह के दीन को क्या चाहिए? फरमाया कि कुर्बानी चाहिए। खेती को पानी मिलेगा तो क्या होगा? फरमाया बीज बोने वाले को फायदा होगा, हल चलाने वाले को फायदा होगा, खेती करने वाले को फायदा होगा, जिसका खेत है उसको फायदा होगा, जो होलसेलर उससे लेगा उसको फायदा होगा, जो रिटेलर उससे लेगा उसको फायदा होगा, जिस ट्रक में उसका माल जाएगा फरमाया उसको फायदा होगा, जिस मंडी का होलसेलर लेगा फरमाया उसको फायदा होगा, जो रिटेलर उससे लेगा उसको फायदा होगा। हम उससे खरीदेंगे हमें फायदा होगा, हमारे घर में बनेगा हम उसको खाएंगे। एक खेती को पानी मिला, कितने लोगों को फायदा हुआ? फरमाया कि खेती को जब पानी मिलेगा तो एक बड़े तबके को फायदा होगा, और अल्लाह के दीन के पीछे जब कुर्बानी लगेगी इंशाअल्लाह पूरे दीन को फायदा होगा। 100% दीन इंशाअल्लाह दुनिया में जिंदा। तो खेती को क्या चाहिए? तो कहा पानी। अल्लाह के दीन को क्या चाहिए? कुर्बानी। हर इंसान सोचता है कि अल्लाह अगर मुझे बुढ़ापा देना तो मेरा बुढ़ापा बड़ा अच्छा हो, बड़ा शानदार हो। तो किसका बुढ़ापा अच्छा होगा? फरमाया जो जवानी अल्लाह पर फिदा करेगा, जो जवानी अल्लाह पर फिदा करेगा उसका बुढ़ापा बड़ा अच्छा होगा। इंसान सोचता है कि बड़ी उम्र हो जाएगी, लंबे सजदे करूंगा, लेकिन उसको क्या पता कि कई मर्तबा बुढ़ापा आता है, टेंशन के साथ आता है, परेशानियों के साथ आता है, औलाद के दुख और दर्द के साथ आता है, बहुओं के टेंशन के साथ आता है, घुटन की तकलीफ, कमर की तकलीफ, कभी शुगर, कभी प्रेशर, कभी हार्ट की तकलीफ, और कभी तो लंबे सजदे करने के काबिल नहीं रहता, लंबा रुकू करने के काबिल नहीं रहता। अब क्या हुआ? अब परहेजी शुरू हो गई। ओ भाई तू तो कहता था बुढ़ापे में आखिरत की तैयारी करूंगा। अक्सर देखा गया जो जवानी में आखिरत की तैयारी करता है अल्लाह उसको बुढ़ापा वसूल करने की तौफीक अता फरमाते हैं। पहले बचपन में तुझे बरसों खिलाया, फिर जवानी में तुझको मजनू बनाया, फिर बुढ़ापे में आके तुझे क्या क्या सताया। ए इंसान याद रख, अजल यानी मौत कर देगी बिल्कुल तेरा सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा गाह नहीं है। क्या तुमको यही धुन है कि रहूं सबसे आला? क्या अशार है ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह के, जिसका खुलासा ये आज आपको सुना रहा है। क्या तुझको यही धुन है कि रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, कि मेरे कपड़े अच्छे हो, मेरी चीजें अच्छी हो, और मेरे पास हर चीज अच्छी हो, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो। फरमाते क्या तुझको यही धुन है कि रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला? ताज्जुब से कहते हैं क्या यूं जिया करता है मरने वाला? क्या यूं जिया करता है मरने वाला? अरे मरने वाला भी ऐसे जीता है जो दफन होने वाला हो, जो न खुद अपने हाथ से आखिरी गुस्ल कर सके, न पहला गुस्ल खुद कर सका, न आखिरी गुस्ल खुद कर सकेगा। मेरा अजीजों खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, अच्छे आमाल साथ ले जाएंगे। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। जब दुनिया में आए थे किसने पहला गुस्ल दिया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन आखिरी गुस्ल देगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे किसने पहला कपड़ा पहनाया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन कफन पहनाएगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे किसने गोद में उठाकर जोली में रखा था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन अपनी गोद में उठाकर कब्र के अंदर रखेगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे किसने अजान दी थी नहीं पता, किसने इकामत कही थी नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन जनाजे की नमाज पढ़ाएगा फरमाया नहीं पता। फिर क्या इंग्लैंड में पाउंड डॉलर चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, फ्रांस में यूरो चलते हैं, सऊदी अरब में रियाल चलते हैं। तो कब्र में अच्छे आमाल चलते हैं, कब्र में अच्छे आमाल चलते हैं।
قبر کی کرنسی آخرت کی کرنسی اچھے اعمال ہے. وہ بینک آف آخرت جو ہے اس کا اے ٹی ایم مسلمان ہونا ہے. ایمان کا ملنا یہ بینک آف آخرت کا اے ٹی ایم ہے. اللہ فرما رہے ابھی بھرو بعد میں لے لینا, ابھی بھرو بعد میں لے لینا, ابھی بھرو بعد میں لے لینا. ارے اللہ پاک آپ نظر تو نہیں آ رہے, کیا تجھے میری ہوا نظر آتی ہے؟ اللہ وہ تو نظر نہیں آتی, وہ ہے یا نہیں؟ تو کہا ہاں وہ تو ہے. اگر ہوا رک جائے تو بندے کا کام تمام ہو جائے. دیکھ ہر وقت تجھے ہوا لگ رہی اور تجھے نظر نہیں آتی, میں بھی ہر وقت تیرے ساتھ ہوں اگرچہ تجھے نظر نہیں آتا. ایمان تو غیب پر لانا ہے, ایمان تو غیب پر لانا ہے. میرے عزیز ہو, مجھے اور آپ کو دنیا سے زیادہ ہے. ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ باتیں آخری بات میں اس حدیث نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ عام طور پر جب موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو بندے کا دل گرم ہو جاتا ہے, چاہے بولنے والا ہو سننے والا ہو, کیونکہ ہر ایک کو جانا ہے, مجھے بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے. پھر انسان کچھ سوچتا ہے کہ اب میں کوئی مرنا تو برحق ہے نا, تو اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے, اور اس کی تیاری کے لیے بندہ کیا کرے؟ فرمایا محنت کرے. ایک آسان راستہ ہے, ایک آسان شکل جو اللہ نے چلائی ہے کہ اس راستے پہ چل کے کل انہوں نے اپنی آخرت بنائی, اللہ کو راضی کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں وقت لگائیں, قربانیاں دیں, مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں وقت لگائیں. تو کہا نہیں لگائیں گے تو نہیں چلے گا. کام تو چل جائے. کچھ لوگ ہمارے یہاں سے لگا ہی رہے ہیں, تو کیا وہ آپ کی قبر میں آئیں گے؟ تو کہا نہیں. آپ ان کی قبر میں جائیں گے؟ تو کہا نہیں. تو آپ کو آپ کی قبر میں جانا ہے, آپ کو اللہ کو حساب دینا ہے. ایک انکم ٹیکس والے کو آپ حساب نہیں دے سکتے, اللہ کو کیسے حساب دے سکیں گے؟ میرے عزیزوں, محنت بڑی اہم چیز ہے. امت کا حال بے حال ہے, آج امت پریشان حال ہے. یہ تو ہمارے یہاں ایک ماحول ہے. کرناٹک میں ذمہ داروں کی جماعت چل رہی تھی, ایک شخص سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا؟ اس نے کہا گاندھی جی. آپ اندازہ لگاؤ. اب اس کو کہے درود شریف پڑھ تو گاندھی جی پڑھے گا. اس کو کہے بھائی نبی کی نقل اتار تو وہ تو دھوتی پہن لے گا. اس کو وقت کے نبی کا نہیں پتا. ہم جماعت میں چل رہے, ایک 70 سال کی عمر کے چچا, 5 بچے, غسل کے فرائض کا نہیں پتا, انہیں کون بتائے؟ اپنی فکر, ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, خلاصہ یہ کہ اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک شخص تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ عالم بنایا. بہت سوچتے, بہت کوشش کرتے ہیں کہ میرے بچے بھی اللہ کے راستے میں وقت لگائیں, مسجد اور جماعت میں بیٹھے ہیں, لیکن بچے بیٹھنے کو تیار ہو. اپنی بیوی کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھ میری بیوی, ایک دن تجھے بھی دنیا سے جانا ہے, مجھے بھی جانا ہے. یہ دنیا تو گزر جائے گی, یہ تو ہائے دنیا کرتے کرتے بھی گزر جائے گی, یہ تو ہائے پیسہ کرتے بھی گزر جائے گی, دنیا سنوارتے بھی گزر جائے گی. ایک ہی تو لائف ہے. ہمارے نبی نے کتنی محنت کی, کتنی قربانیاں دی. ایسے ہی تھوڑی پتھر کھائے. طائف میں کچھ پیسے کمانے گئے تھے تو کہا اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس لیے گئے تھے, خصوصی گشت میں گئے تھے. دیکھ میری بیوی, اگر ہم بھی قربانی دیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. وہ پیچھے نہیں ہٹے, اچھی طرح اخلاق سے سمجھاتے رہے. 22 سال کا عرصہ گزرا. 22 سال کے بعد شادی کو 22 سال ہو گئے, بچے بڑے ہو گئے, حافظ عالم ماشاءاللہ ہو چکے تھے. بڑا اونچا مقام ہے ان حضرات کا, یہ تو ہمارے سراخوں پر. 22 سال کے بعد وہ تینوں بچے مسجد اور جماعت میں نظر آئے. تینوں بچے. امیر صاحب نے کہا آج تو آپ کی تمنا پوری ہو گئی, آپ تو بہت روتے تھے, تڑپتے تھے. میں چاہتا ہوں, آپ کی چاہت تھی کہ میں آخرت کی فکر کر رہا ہوں, کیوں نہ میرے بچے بھی کریں, میرے بچے بھی کیوں نہ ایک ایک کے گھر پہ جائیں اور صرف اللہ کا دین زندہ ہو جائے, اس لیے سب نمازی بن جائے اس کے لیے. تو آج کیا بات ہے, میں دیکھ رہا ہوں آپ چاروں یہاں موجود ہو. عامر صاحب 22 سال سے محنت کرتا تھا. میری اہلیہ کو سمجھ میں بات نہیں آتی تھی, اس کو سمجھ میں بات آئی. اور 3 دن جب میں مستورات کی جماعت میں گیا, صرف 3 دن اس کو لے کر اللہ کے راستے میں گیا, اور اس کے دماغ میں بات آئی, تو میری اتنی سالوں کی کوشش کے باوجود میرے بچے نہیں بیٹھ رہے تھے. وہ 3 دن گئی, اور اس کے دل میں جب آ گیا کہ نہ یہ بہت مبارک کام ہے, یہ تو کرنا چاہیے, اس نے اپنے بچوں کو سمجھا کے بھیجا. جو کام اتنے سالوں میں نہیں ہوا, وہ مستورات کی جماعت کی 3 دن کی برکت سے آج میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں, میرے بچے بھی آپ کے سامنے.